قریشی صاحب یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں کیونکہ نعت گوئی جو ہے بالخصوص نعت خوانی جو ہے جی اس کا بڑا ایک ماحول ہے، اور باقاعدہ بچپن سے ابھی جو آپ نے نعت شریف پڑھی ہم نے اسکول میں یہ پڑھی تھی، اسکول کے کورس میں یہ ہوا کرتی نصاب میں ہوتی تھی جی، تو وہ بچپن سے ہی ہمارے اس ماحول میں الحمدللہ جو تربیت کی جاتی ہے اور بڑا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن کو بھی اور نعت رسول مقبول کو بھی. اور ہماری تو کوئی محفل جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت سے اور نعت شریف سے ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیونکہ جو ماحول پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں یا پاکستان برصغیر کے اندر دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کے نعت خواں ہیں وہ جو نعت کا شعور جو ہے اس سے واقف ہیں، یا کچھ آپ کو کوئی آپ سمجھتے ہیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کون سی خامیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کون سی کمزوریاں ہیں جس کے اندر بہتری کی ضرورت ہے؟ اس کا مقام ہے کہ اعظم چشتی علیہ رحمت نے ایک شعر لکھا، وہ کہتے ہیں کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ. اب جب جو نعت پڑھتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے میں کس کی نعت پڑھ رہا ہوں. اللہ اگر وہ یہ جان لے نا تو یقیناً خدا کی قسم کہ میں جس کا خدا بھی ذکر کرتا ہے اور خدا بھی عاشق ہے، خدا بھی تمنائی ہے، جیسے انہوں نے کہا اب مولانا ظفر علی خان میں نے جو شعر کہا، بات یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے نا نعتیں جب پہلے پڑھتے تھے اعظم چشتی صاحب، ظہوری صاحب، یہ نذیر حسین نظامی صاحب، سید منظور کنین صاحب، تو وہ نعت کا جو دیکھتے تھے کہ بھی یہ اب وہ اس میں سارا کچھ وہ مکس کر دیتے ہیں. اگر منقبت ہے اس کو بھی نعت کہہ دیتے ہیں، ہاں جی، اگر حمد ہے اس کو بھی نعت کہہ دیتے ہیں. اب جی تو بات یہ ہے کہ ترتیب نہیں ہے جی، سب سے پہلے ترتیب ہونی چاہیے. اگر حمد ہے تو حمد ہونی چاہیے، نعت ہے تو نعت ہونی چاہیے. تو کسی آج دیکھیں کوئی ایسا آپ نے بات کی کہ وہ تقدس نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے. کوئی آ جاتا ہے، آپ جب بات کر رہے تھے مجھے بہت اچھی لگی آپ نے کہ علماء کرام ہیں یا مشائخ الزام ہیں، میں ان کا سلام پیش کرتا ہوں. لیکن کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو ان کے مریدین ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نعت پڑھ رہا ہے اس کو چپ کرا دیتے ہیں. ایسے ہی مطلب کہ دیکھیں نا کہ جب نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی ہے بعض اوقات ایسا دیکھا ہے کہ اکثر تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر قرآن پاک کی آیات پڑھی جا رہی ہیں یا احادیث پڑھی جا رہی ہیں، تو اچانک کسی مطلب اسکالر کی یا نعت خواں کی کوئی قاری حضرات کی وہ آمد ہوتی ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کہاں گیا وہ تقدس، کہاں گیا وہ ادب کا تقاضا قرآن کریم کی آیات کا، اللہ کی کلام کا اور نبی وسلم کے فرمان کا؟ میں دیکھتا ہوں کہ ظہوری صاحب ایک جگہ میں اور ظہوری صاحب بھی تھے، تو ہم جا رہے تھے، میں اس میں تو تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت کر رہے تھے اپنا قاری کرامت نیمی صاحب فیصل آباد کی بات آپ صاحب. تو ظہوری صاحب کھڑے ہو گئے کہ وہ ہمیں لا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں نا، جلدی جلدی آئیں نا. اس کے بعد ظہوری صاحب نے واپس آنا تھا، تو میں نے میری بعد میں نعت تھی، تو ظہوری صاحب نے پہلے لاہور میں آنا تھا پڑھ کے وہاں سے. تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، کوئی نعرہ لگا دے گا، کوئی کچھ کر دے گا، حالانکہ میری پذیرائی کرے گا لیکن مجھے اپنی پذیرائی ضروری نہیں. قرآن کا جو ان کا مقام ہے تو وہ میں نہیں کبھی کر سکتا. دیکھیں نا پھر تو یہ مجھے ساری زندگی کے لیے ان سبق مل گیا. اللہ اکبر. یعنی کہ اگر کہا جائے کہ بزرگوں کی صحبت جو ہے اس سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے. پہلے اعظم چشتی کا میں نے شعر پڑھا، پھر میں نے ظہوری صاحب کا پڑھا. اللہ اکبر. یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بزرگوں کا خاصہ ہے، آپ لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے استاد کی. امنا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی دیکھیں جو ہمارا آج کل کا سسٹم چلا ہوا ہے، اکیڈمیز بھی بنی ہوئی ہیں، اب تو دف سے آگے بات بہت زیادہ آگے بھی چلی گئی ہے، میوزک کے اوپر نعت بھی آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسے کلام جو ہیں یقیناً جو قریشی صاحب بھی بات فرما رہے تھے کہ کس ہستی کا آپ کس ہستی کی شان آپ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کس کی مدد بیان کر رہے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے بعض اوقات گیتوں کے اوپر وہ انہی اوزان کے اوپر اسی وزن پر پہلے شعر کو فٹ کیا جاتا ہے، پھر اسی لے کے اوپر اسی ٹون اسی طرز کے اوپر نعت پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو نعت کی بے ادبی نہیں ہے؟ تو ایسے جو تربیت کرنے والے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے ابھی؟ اور جس طرح ہمارے ہاں کے مدارس کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے اجازہ ہوتا ہے
کہ جب حدیث آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب استاد آپ کو اجازت دیتے ہیں پھر آپ حدیث آگے پڑھا سکتے ہیں. تو نعت کے لیے کہ باقاعدہ کوئی ڈیکورم، کوئی باقاعدہ اکیڈمی، باقاعدہ کوئی ادارہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نعت سکھا سکے؟ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، آپ کی بات بہت بالکل وجہ فرمائی آپ نے کہ ایک تو شاعر حضرات کچھ ایسے بھی آ گئے ہیں پنجابی کے کلام لکھتے ہیں لیکن فلمی طرز پہلے سوچتے ہیں، اس کے مطابق پھر لکھتے ہیں. صاحب ایسے ہی ایسا ہے کہ اب صاحب میں معافی دیتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو آج کل جو نعت خواں حضرات ہیں، میں ان کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تنقید نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ ان کو برا بھی نہیں کہہ رہا. بات یہ ہے کہ وہ لکھی لکھایا وہ گانا ہوتا ہے، غزل گیت ہوتا ہے، تو اس کے پاس شاعر کا عشق کے اوپر لکھ دیں یا کر دیں، تو یہ اسی بحر میں اسی طرز میں وہ کر دیتے ہیں اور اس میں گستاخی کا پہلو بھی نظر آ جاتا ہے. تو وہ اس کو کیسے وہ اثر کرے گا؟ یہ تو ایک وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک شاعر نے جو بات کی آپ نے کہ میں کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، یہ تو اوپر سے آتا ہے اور تلوار کی دھار کو کہتے ہیں آپ. تو یہ شعراء کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ یار یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ میں کس کے لیے کہاں سے آغاز کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور حمدانی صاحب یہ فرمائیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں بعض اوقات آپ نے کہا کہ پڑھنے کے اگر آداب ہیں تو سننے کے بھی آداب ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ محافل کے اندر جہاں تو پہلے بات ہوئی کہ تقدس کا خیال ہونا چاہیے، کھڑا نہیں ہونا چاہیے آج تو کیونکہ آقا کی مدد بیان ہو رہی ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں. تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیونکہ اکثر ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ آپ لوگ اکثر ان کو منع بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کریں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے جس طرح آپ نے پہلے روحانیت کی بات کی ہے، تو ایسی چیزیں کرنے سے جو وہاں پہ روحانی جو ایک ماحول بنا ہوتا ہے، پورا ایک سما بنا ہوتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا؟ وہی بات وہی عادت پھر ادب وہ نہیں رہتا. اس میں بے شمار لوگ جو ہیں ایسے محبت والے کہ وہ نوٹ تو پیش کرتے ہیں لیکن ادب سے محبت سے ایسے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنا آپ صاحب بات کر رہے ہیں، پہلے جو زمانہ ہوتا تھا جب ظہوری صاحب پڑھ رہے ہیں، اعظم جی صاحب پڑھ رہے ہیں ہمارے سے پہلے، تو وہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں تو وہ پہلے آتے تھے، بیچ میں نہیں آتے 2 بجے آ گئے ہاں جی، تو سارا مجمع کھڑا کر دیا، اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں مان خصوصی ہوں یا کچھ ہوں، وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اچھا، حالانکہ ہم تو سارا کچھ نعت کے صدقے میں ہو رہا ہے سارا. اچھا، وہ بات دی پھر یہی آ جاتی ہے تو وہ اپنی وہ بتاتے ہیں. جب پہلے نعت ہوتی تھی وہ اب میں عرض کر دوں تاکہ سننے والے دیکھ لیں، یہ نوٹ کر لیں کہ جب پہلے ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے، بزرگ بیٹھ جاتے تھے جیسے آستانوں پہ مختلف جگہوں پہ، تو وہ بیٹھ جاتے تھے اور نعت پڑھ رہا، وہ پیسے نہیں لے. اگر وہ ان کو نذرانے دے رہے ہیں تو پیر صاحب کے آگے رکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ آئے ہیں تو پیر صاحب کے آگے آتے تو بالکل ٹھیک تھا. اس میں ایسا کوئی مذائقہ نہیں تو ہوتا تھا کہ وہ آ کے تو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا. اب بھی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. حمدانی صاحب آخری میں آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر کمرشلائزیشن آ گئی، لوگ پیسے طے کرنے لگے نعت خوانی کے اندر بھی. تو کیا پیسے طے کرنا پہلے اور معاوضہ طے کرنا، اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ یا کوئی اپنی خوشی سے دے دے اس کو آپ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو دیکھیں گے؟ آپ دیکھو نا، مثال کے طور پہ گلوکار ہیں یا گلوکارہ ہے تو وہ پیسے طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گانا انہوں نے اپنا جو ان کا یہ کام ہے. اب وہ نعت جو اگر ہے وہ کہتا ہے بھی کتنے آپ پیسے لیں گے، اس میں وہ بھی مجرم ہے. صرف نعت خوانی ہے، وہ نعت خوانی جو کروا رہا ہے. اب وہ ایک آدمی کو کہا، وہ اس کو برا کہتا تھا، وہ برا کہتا تھا، وہ یار وہ اچھا نہیں ہے، میں نام نہیں لیں گا. تو وہ دوسری محفل میں دیکھا وہ اسی میں وہ نعت خواں تھا. اچھا تو اس نے کہا، ہم نے کہا کہ نہیں یار، اس نے وہ ٹکٹ دی تھی نا اس کی، اس کو کراچی کی ٹکٹ دی تھی، انہوں نے کہا میں ٹکٹ دے دوں گا، تو وہ آپ اس کو ہی بلائیں. بالکل ٹھیک.
تو میں نے کہا پھر تو آپ نے نعت خوانی نہیں کرائی، اس کے اپنے بھائی کی بات مانی ہے، ٹھیک، تو آپ برا بھی اس کو نعت خواں کو کہہ رہے تھے، دوسری جگہ آپ برا کہہ رہے ہیں، وہی لوگ ان کو بھی بلاتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اگر کوئی خوشی سے کوئی دیتا ہے تو اس کو وہ تو نذرانہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو نذرانہ ہے، طے نہیں کرنا چاہیے، طے نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے دونوں کو اتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ یہ اپنے گمان میں بھی انسان کے نہیں ہوتا، ان کے گمان میں بھی نہیں ہے ہمیں جتنا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً سچی بات ہے کہ جب اللہ کے لیے بندہ نکلتا ہے اور نہیں پسند کی محبت میں نکلتا ہے تو یقیناً کیسے اللہ اس کو محروم رکھ سکتا ہے۔